جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہے. آپ کیجئے کال، کیجئے سوال، ہم دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. جی السلام علیکم. دو سوال ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں اکثر نا ظہر کے 4 سنت اور 2 نفل چھوڑ کے اس کی جگہ فجر اور ظہر کی قضا نماز پڑھ لیتی ہوں. صحیح. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بتائیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں جی وہ کیا روزہ رکھ سکتی ہیں؟ اگر دودھ پلانے والی مائیں روزہ رکھ سکتی ہیں بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں؟ اور اگر رکھیں تو بچوں کو دودھ پلاتی رہیں. ٹھیک ہے بتائیں گے. ایک سوال اور ہے. السلام علیکم. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. آئیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ابو ٹھیک ہیں، زندہ ہیں، ہمارے ابو نے دوسری شادی کی ہوئی ہے. اب ابو اپنے حصے کی جو جزات ہے وہ ان بچوں کو دینا چاہتے ہیں، ہمیں نہیں دینا چاہتے. ہم پہلی امی میں سے ہیں، وہ دوسری امی میں سے ہیں. ہماری والدہ فوت ہوئی ہوئی ہے. اچھا لہٰذا شریعت کے حساب سے ابو پہ کوئی گناہ تو نہیں ہے. اپنی مرضی سے دینا چاہ رہے ہیں، انہیں ہمیں نہیں دے رہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے تھوڑی دیر بعد. تینوں مفتیان کرام موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو صحیح جواب ملے گا. آپ دیکھتے رہیے گا پروگرام. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ میرے میاں نے نا مجھے 3 دفعہ ایک سانس کے ساتھ طلاق دی ہے. اچھا تو طلاق اللہ لی ہے اور اکبر. بعد میں اس نے یہ ہے کہ آپ میری طرف سے فارغ ہو. اچھا تو میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کیا مجھے طلاق ہو گئی ہے؟ چلیں انشاءاللہ بتائیں گے. صاحب ایک سوال. جی وہ لوگ بولتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ کی ہے، وہ لوگ بولتے ہیں غصے میں ایک دم غصے میں تھا، کچھ پتہ نہیں چلا اس کو. صحیح. اچھا اس سے متعلق ایک سوال نوٹ کر لیجئے گا کہ خلا نامہ بھیجا گیا، دولہے کو ارسال کیا گیا، اس نے اس پہ دستخط کر دیے، مگر وہ لڑکی کے الفاظ یہ تھے کہ میں اپنی مرضی سے طلاق لینا چاہتی ہوں. اس نے دستخط کر دیا اور بعد میں اس نے میسج کر کے یہ کہہ دیا کہ میری طرف سے تم ہر حق سے آزاد ہو، میری طرف سے تم ہر حق سے آزاد ہو، میں نے تمہیں ہر حق سے آزاد کیا. ٹھیک ہے حضرت، یہ الفاظ تھے. اس میں کیا شرعی حکم ہے یہ بھی بتا دیجئے گا. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آواز آپ کی کلیئر نہیں آ رہی، پلیز لاؤڈ اینڈ کلیئر بولیں گے؟ کوئی بات نہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ آپ ٹی وی کا والیوم بند کریں پلیز. جی کیا سوال ہے؟ بتائیں. جی پہلے تو سب کو میں سلام دینا چاہتا ہوں جو بھی وہاں پر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. میں آپ کے چینل کو بہت پسند کرتا ہوں. اچھا. اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے صبح جب سیر کی تھی جی تو میں نے 2 کھجوریں کھائی تھیں. اچھا. اور پھر بعد میں نے روزہ بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے. جب روزہ میں نے بند کیا تو پھر میرے منہ میں وہی کھجوریں تھیں اور وہ الگ سے اندر گئی. روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا. اچھا مطلب روزہ بند کر دیا، وقت ختم ہو گیا تھا کیا سحری کا؟ یس وہ ختم ہو گیا تھا. وقت ختم ہو گیا اور آپ کے حلق میں کھجور تھی جو آپ نے نگل لی فوراً؟ یس تھوڑی سی تھی. اچھا تھوڑی سی تھی. چلیں جی تھوڑی سی کھجور تھی مجھ سے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بتائیں گے آپ کے سوال. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سر سوال ہے یہ کہ جس عورت کا بچہ ہو جاتا ہے. صحیح. جس عورت کا بچہ ہو جاتا ہے، سوال پوچھیں بھائی. وہ کتنی دیر تک نماز نہیں پڑھ سکتی؟ کتنی دیر تک نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز نہیں پڑھ سکتی؟ اچھا ٹھیک ہے، عبادت نہیں کر سکتی. چلیں ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہمارے ہمسائی سائی ہم ان کے گھر سے بھینس کا دودھ لیتے ہیں، اس سے دہی وغیرہ سحری وغیرہ بناتے ہیں. کیا مفتی صاحب سے یہ میرا سوال ہے، پلیز بھائی مہربانی کر کے یہ بتا دیجیے کہ ہم عیسائیوں کے گھر کی چیز لے کے کھا پی سکتے ہیں اور کیا پیسوں سے دودھ ان کے گھر بھینس بھائی وہ خالص دودھ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لیتے ہیں، ہم مسلم ہیں. وہ آپ کو بھیجتے ہیں؟ نہیں بھائی ہم پیسوں سے لیتے ہیں خود. اچھا ان سے خریدتے، اچھا غیر مسلم سے خریدتے ہیں اشیاء خور و نوش.
ٹھیک ہے عیسائیوں کی صرف دکان. دودھ. اچھا جی، دودھ ہو گیا لیتے یا ہیں. نہیں کھانے بھائی ہمارے ہمسائے ہیں وہ. اچھا اور خالص دودھ ہوتا ہے وہ ٹیکا بھی نہیں لگاتے اور پانی بھی ڈال. برائے مہربانی بھائی میں 5 دن سے ذلیل ہو رہی. بالکل آپ نے صحیح مجھے بھی کچھ یاد دلا دیا. بہرحال ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے دو سوال ہیں. کیا ماں باپ دونوں صاحب اطاعت ہیں, ان کے بچوں کا فطرہ کون دے گا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے, میری والدہ 91-92 سال کی عمر ہے, 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے, 2 وقت تلاوت بھی کرتی ہے, لیکن وہ شلوار کی جگہ دھوتی پہنتی ہے. ہم نے بہت کہا ہے لیکن وہ نہیں مانتی. کل یہ سوال ہم نے کل یہ آپ کا سوال لکھا تھا, آپ نے پروگرام نہیں دیکھا, ہم نے جواب دیا تھا اس کا. خاتون پلیز آپ جواب دے سوال دیں. کیا ہے؟ بچوں کا فطرہ. جی کہہ رہے ہیں ماں اور باپ دونوں صاحب حیثیت ہیں, بچوں کا فطرہ کون دے گا؟ دوسرا والدہ 91-92 سال کی عمر ہے لیکن نماز وغیرہ کے لیے ہاں وہ جو ہے تہمت باندھ لیتی ہیں, شلوار کو نہیں زیبتن کر سکتی. تو اس کے حوالے سے بتا دیجیے گا. چلیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کسی کے شوہر کسی کی بیوی کی ایسی حرکت کی وجہ سے تنگ ہو تو وہ تقریباً 8-9 سال کے بعد بیوی کی جوڑی میں قرآن ڈال دے کہ قرآن پڑھتا ہے یہ کام چھوڑ دو, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا وہ کام چھوڑ دینا چاہیے چاہے وہ بیوی کو صحیح لگ دو اور شوہر کو غلط لگ دو؟ اچھا مجھے بتائیں, آپ نے کہا کہ وہ بیوی کی جھولی میں کیا ڈال دے؟ قرآن پاک ڈال دے. ہاں ٹھیک ہے کہ یہ کام چھوڑ دو. ڈال دے. 8-9 سال کے بعد وہ کیا کرے کہ یہ کام نہ کرو, اور وہ پھر بھی وہ کام اس کے بعد وہ تنگ آ جائے اور بیوی کو صحیح لگ دو اور شوہر کو غلط لگ دو. ٹھیک ہے صحیح ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اچھا ایک منٹ, ایک سیکنڈ, آپ 1 منٹ رکیں, آپ 1 منٹ رک جائیں, مجھے پچھلا سوال لکھوانے دیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک شوہر جو ہے بیوی کی کچھ حرکات سے تنگ ہے, بیوی کے نزدیک وہ کام صحیح ہے, شوہر کے نزدیک وہ کام غلط ہے. وہ 8-9 سال تنگ آ کے پھر بیوی کی جھولی میں قرآن رکھ دے اور بولے آج کے بعد یہ کام تم نہیں کرو گی, بیوی پھر بھی کرے کیونکہ اسے وہ صحیح لگتا ہے. تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اچھا اور بتائیے دوسرا سوال. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کسی قسم کی یہ ہو کہ یہ میرے پیر اس چیز سے نپاک ہو گئے, جیسے سب ہو گیا یا کتا وغیرہ, یا کسی قسم کی نپاکی کی وجہ سے پیر نپاک ہو کا اندیش ہو, تو کیا صابن سے دھونا ضروری ہے یا ویسے پیر دھو کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے یہ کہہ رہی ہیں کسی 1 منٹ آپ دوسرا تو لکھوانے دیں, مجھے اصل میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے حضرات علماء, آواز یہاں نہیں پہنچ رہی پراپر ان کو. اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ پیر پہ کوئی نجاست یا ناپاکی ایسی لگ جائے تو اس کو خالی پانی سے دھو لینا کافی ہوگا یا صابن سے دھو کر پھر نماز پڑھی جائے اگر پیر پہ نجاست؟ اب پوچھیے آپ تیسرا سوال. جی چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. یہاں بھی آواز اصل میں کلیئر نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی میں نے بات کی تھی. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ مجھ سے پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, سوال پوچھیں. جی میری نا شادی کا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ رشتے آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا رکاوٹ ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ ٹی وی تو بند کریں نا, پھر مجھ سے بات کریں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی میرا سوال یہ ہے, روزے کی حالت میں سر میں مہندی تیل یا سرما لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال کرنا چاہ رہی تھی میں. پوچھیے. یہ جو سفر میں نماز کی قضا ہو جاتی جن کو پڑھنے کا قصر حکم ہے, گھر آ کے وہ قصر پڑھی جائیں گی یا پوری پڑھی جائیں گی؟ سفر میں جو نماز قضا ہو جاتی ہیں پڑھی بھی نہیں گئی ان کو گھر آ کے. پہلا سوال کیا تھا ان کا؟ پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ مہندی اور مہندی سرما تیل روزے کی حالت میں لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے اور کوئی سوال تو نہیں آپ کا؟ جی جی یہ قصر نمازوں والا تھا, گھر میں پوری پڑھیں گی یا قصر؟ وہ ہم نے لکھ لیا, بتا دیں گے. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. آپ ٹی وی دیکھیں گے تو مجھ سے بات نہیں کر پائیں گے برادر. اگلے کال میں کچھ جوابات کی طرف آ جاتا ہوں. مفتی صاحب ذرا جوابات کا آغاز کیجئے, پھر کالرز اور بھی شامل کر لوں گا میں. جی اچھا یہاں محمد سلطان صاحب نے ایک سادگی میں کہا کہ میں لکڑ ہارا ہوں اور قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے تو دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. آمین اللہم. اچھا بہن نے کہا کہ نماز کی شرائط کیا ہیں, تو نماز کی ایک شرط طہارت ہے,
یعنی آپ خود بھی پاک ہوں, جس مقام پر آپ نماز پڑھ رہی ہیں وہ بھی پاک ہو. نمبر 2, ستر عورت. خاتون کا تو پورا وجود ہی ستر عورت یعنی اس کو چھپانا ہے, اور اسی طریقے سے ستر عورت کہتے ہیں ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک, عام طور پر ستر عورت اس کو کہا جاتا ہے. پھر تیسرا جو ہے استقبال قبلہ, قبلے کی سمت ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ وقت ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ نیت اور تکبیر تحریمہ, یہ 6 شرائط ہیں جو عام طور پر نماز کی شرائط کہلاتی ہیں. تکبیر تحریمہ فرض میں بھی آتا ہے اور شرط میں بھی آتا ہے. ٹھیک. پھر جو ہے وہ یہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ والدین کی قبر کو بوسہ دینا کیسا ہے. دیکھیں, قبر کو بوسہ دینے سے ہمارے علماء احتیاطاً منع فرماتے ہیں کہ قبر کو بوسہ نہیں دینا چاہیے. اب لیکن اگر کوئی فرط محبت میں قبر کو بوسہ دے دیتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے, بالخصوص کیونکہ والدین کی قبر کو اگر کوئی بوسہ دیتا ہے تو اس میں تو وہ پہلو نہیں ہوتا تعظیم والا, سجدے والا پہلو, شفقتاً یا محبتاً کوئی اگر والدین کی قبر کو بوسہ دے دیتا ہے تو یہ ہے جائز, گناہ نہیں ہے, لیکن بہرحال بچنا چاہیے, احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے بچا جائے. ٹھیک ہے. پھر ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ غیر مسلم مسجد کے لیے چندہ دے تو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اصول یہ ہے کہ غیر مسلم اگر نیکی کا کام سمجھ کر ایسے پیسے دے رہا ہو اور اس سے دینی یا دنیاوی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ پیسہ مسجد میں لگایا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلے دیتے ہیں, اس کے بعد اثر انداز ہوتے ہیں, اس کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں. دخل اندازی کی ان کو اجازت نہیں, اگر یہ اندیشہ ہو کہ بھئی یہ اس کے بعد پیسے دے رہے ہیں پھر اس میں دخل اندازی بھی کریں گے, پالیسیز پہ جو ہے وہ اثر انداز ہوں گے, تو ایسی مسجد کے معاملات میں مداخلت کریں گے, تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے. اگر ایسا کوئی اندیشہ نہ ہو, کوئی نقصان نہ دینی ہو نہ دنیاوی ہو, اور وہ ثواب کا کام سمجھ کے ہی دے رہا ہو, تو ایسی صورت میں لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تراویح کے حوالے سے سوال ہوا کہ کیا خواتین کے لیے بھی تراویح ضروری ہے. تو بلا شبہ جس طرح مرد حضرات کے لیے تراویح سنت موقدہ ہے تو خواتین کے لیے بھی نماز تراویح کی ادائیگی سنت موقدہ ہے. خواتین کو بھی لازمی نماز تراویح پڑھنی ہوگی. پھر انہوں نے پوچھا کہ والدہ قرآن پاک پڑھی بھی نہیں ہے تو صرف وہ بسم اللہ شریف پڑھتی ہیں اور پورے قرآن پاک میں بسم اللہ پڑھتی ہیں, تو ایسا کرنا درست ہے؟ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. البتہ بسم اللہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے, اس کے پڑھنے کا تو ثواب ملے گا, لیکن اس سے پورے قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب نہیں ملے گا. وہ اسی وقت ملے گا جب پورے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی. تو کوشش کریں قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کی, سن کر بھی تلاوت سیکھی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد یہ سوال کیا بہن نے کہ ناپاکی کے ایام جو خواتین کے ہوتے ہیں ہر مہینے کے, کیا اس میں تلاوت قرآن کر سکتے ہیں؟ تو اس میں تلاوت قرآن کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ دعا کی نیت سے کوئی آیت پڑھی جا سکتی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, آیت الکرسی, تو دعا کی نیت سے تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن تلاوت کی نیت سے خاص طور پہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ ادارے کو کہیں سے 25 لاکھ روپے کسی کام کے لیے ملے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اب وہ کام کم پیسوں میں ہوا اور کچھ پیسے بچے ہوئے ہیں. تو دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ادارے نے یا کسی بھی مدد کرنے والے نے, ایڈ دینے والے نے ایک مطلقاً اجازت کے ذریعے دیا کہ بھائی یہ اس کام کے لیے آپ جس طرح چاہو خرچ کرو, اس مد میں جس طرح چاہو خرچ کرو آپ, تو اس کی بات الگ ہو جاتی ہے, وہ پھر آپ جس طرح چاہیں خرچ کر لیں. لیکن اگر وہ کسی کام کے لیے اسپیسیفائی کرتا ہے کہ بھئی اس کام کے لیے اور یہ آپ کو دے رہے ہیں, تو اب اگر اس میں بچتا ہے نا تو وہ ان کو واپس کرنا چاہیے, یا کم از کم ان کو اطلاع کرنی چاہیے کہ آپ کے دیے ہوئے پیسوں میں سے یہ بچ گیا ہے. عام طور پر ایسے معاملات میں نہ کوئی اطلاع کرتا ہے نہ کوئی انفارم کرتا ہے, سمجھتے ہیں کہ مال غنیمت ہے, ٹھیک ہے ہڑپ کر لو. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ امانتوں کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں خیانت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر اجازت ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ مینسز جو ہوتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے. یاد رکھیں کہ مینسز جو ہوتے ہیں اس کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کا کلر مختلف ہوتا ہے, اور بیماری کی وجہ سے جسے استحاضہ کہتے ہیں اس کا کلر مختلف ہوتا ہے. یہ ہر خاتون کو جس کو یہ معاملات درپیش رہتے ہیں تو ان کو عام طور پر یہ چیز معلوم ہوتی ہے. تو مینسز کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے کلر بالکل مختلف ہوتا ہے, استحاضہ کا بالکل مختلف ہوتا ہے. اس کے بعد اچھا پھر دوسرا یہ کہ مینسز جو ہے منیمم 3 days ہیں, زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں. اب درمیان میں ہر خاتون کی اپنی عادت ہوتی ہے, کسی کی 3, 4, 5, 6 دن, زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں.
3 दिन से कम हो तो मेंसेस नहीं है, और 10 दिन से ज़्यादा हो तो मेंसेस नहीं है, फिर वो बीमारी है। सही। इसके बाद एक और सवाल हुआ कि सुन्नत मौक़दा, जैसे ज़ोहर की नमाज में सुन्नत क़ब्लिया जो मौक़दा है, सुन्नत बादिया जो मौक़दा है, ये छोड़कर फ़र्ज़ नमाज पढ़ना। याद रखें कि नफिल जहाँ पर पढ़ने का मामला होना तो नफिल छोड़कर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, जो कज़ा नमाज़ें वो पढ़ें। लेकिन सुन्नत मौक़दा की अपनी अहमियत है, तो सुन्नत मौक़दा को छोड़कर बाकी फ़र्ज़ नमाज़ों की कज़ा करना ये मुनासिब नहीं है। सुन्नत मौक़दा का हुक्म ये होता है कि एक आध मरतबा आपने छोड़ दी है तो बुरा किया, लेकिन ज़्यादा छोड़ने पर इसरार तो फिर आप गुनाहगार होंगे, तो लिहाजा सुन्नत मौक़दा आप नहीं छोड़ सकते, सुन्नत मौक़दा ही पढ़ें, और जो आप पर कज़ा नमाज़ें हैं वो भी अदा करें। कज़ा नमाजों के लिए आप नफिल छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही। जी मुफ्ती साहब। ये एक बहन ने सवाल पूछा कि चलते फिरते उठते बैठते क्या अपने लिए दुआ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, उठते बैठते भी कर सकते हैं, और एहतिमाम से बैठकर बाकायदा दुआ भी कर सकते हैं। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने तो कसरत से दुआ करने का हुक्म इरशाद फरमाया, अक्सरू मिनद दुआ, दुआ कसरत से मांगो। तो कसरत से दुआ मांगने के अंदर ये भी शामिल है कि आप चलते फिरते भी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह से दुआ मांगने में तो सुभान अल्लाह, खैर खैर और खैर ही है, नूर नूर और नूर ही है, बरकत बरकत और बरकत ही है। अल्लाह ताला खुश होता है दुआ मांगने से, और दुआ ना मांगने वालों पे अल्लाह तबारक व तआला गज़ब फरमाता है। तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, और अल्लाह से दुआ फ़ायदे से खाली नहीं होती। या तो वही मुराद मिल जाती है जो बंदे ने मांगी होती है, या मुराद तो नहीं मिलती ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन कोई मुसीबत आने वाली टाल दी जाती है, या बड़ी मुसीबत छोटी मुसीबत से बदल दी जाती है, या उसका सवाब आखिरत के लिए ज़ख़ीरा जमा हो जाता है। और ये सारी बातें हदीस के अंदर मौजूद है। हाँ माशाल्लाह। कॉलर है मुफ्ती साहब, शामिल करूं? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे ये सवाल करना था कि जो हम सफ़र जब हम करते हैं, सफ़र के लिए कसर नमाज जो होती है वो फ़र्ज 2 हम अदा करते हैं, तो क्या बकिया नमाज जो हमारी सुन्नतें होती हैं वो हमने कंप्लीट अदा करनी होती हैं? और बाज़ बात ऐसे होता है कि हम सफ़र में किसी बस पे सफ़र कर रहे होते हैं और बस वाला नहीं रुकता ज़्यादा देर, अगर हम फिर 2 फ़र्ज ही पढ़ लें तो उसमें हमारी वो फ़र्ज अदा हो जाएंगे? इंशाअल्लाह हम इस हवाले से आपकी रहनुमाई फरमाएंगे उलमा। जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी जी, मेरा नाम अदनान है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी। मेरा एक सवाल ये है कि नॉर्मली मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सुलह रहमी करूँ सबके साथ, सही, रिश्ते जोड़ूँ और सारी चीज़ें। मेरा सवाल ये था कि मैं एक्चुअली अपने ससुराल के साथ जो है वो हमेशा बहुत अच्छे से पेश आया और सुलह रहमी की, ताकि मेरी वाइफ जो है वो हमेशा खुश रहे। सही। लेकिन मसला ये है कि वहाँ से हर वक्त जो है वो तकलीफें ही मिलती हैं, या ऐसे मामला मिलते हैं जिससे मैं हमारे बच्चों पे या मेरी वाइफ पे या मेरी जो है वो मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। सही। तो अब मेरा सवाल ये कि क्या मुझे अब थोड़ी दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका असर मेरे बच्चों पे भी पड़ रहा है, इसका कोई गुनाह तो नहीं होगा, और वाइफ जो है वो पूरी तरह से मेरे साथ है, वो अंडरस्टैंड करती है कि हाँ वहाँ से बहुत ज्यादतियाँ होनी है, ससुराल से दूरी इख्तियार करने का। सही, जाहिर है, सही। हाँ तो ये ठीक है, इस हवाले से बताइएगा। एक और कॉलर हमारे साथ। हद से ज्यादा कर लिए जी, ये कह रहे हैं मैंने सिला रहमी बहुत ज़्यादा की है, वहाँ से तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा मिल गई हैं, तो मेरे बच्चों पे असरअंदाज हो रहा है मामला। वैसे एक अक्सर तादाद है शोहरों की, वो ये क्लेम करते हैं, हम हमें तो आमतौर से ही मिलते हैं, कहते हैं, खैर हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं है। जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी अगर रोजे की हालत में कह आ जाए तो इससे रोजा टूट जाएगा? क्या रोज़े की हालत में अगर क़य आ जाए तो रोज़ा टूट जाएगा? जी एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि क्या मेरा कोई महरम नहीं है, मैं उम्रे पे जाना चाहती हूँ, 10 साल का भांजा है, उसके साथ जा सकती हूँ या नहीं? ये समझ कह रही मेरा कोई महरम नहीं है, 10 साल का भांजा, उसके साथ उम्रे पे जा सकती। जी हेलो जी। हाँ, जब कोई औरत फौत हो जाए ना, उसे सुरमा और हाथ पे मेहंदी लगाना कैसा है? ठीक है, जब कोई औरत फौत हो जाए तो सुरमा और मेहंदी लगाना उसे कैसा है? चलें जी, एक ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह मुफ्तियान किराम देंगे आपके सवालात के लाइव जवाबात इंशाअल्लाह।
ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر نعمت افطار میں بزم علماء. آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز کے سوالات کو اپنے پاس جمع فرما رہے تھے. گزارش کروں گا حضرات علماء سے کہ جوابات کی طرف آئیں. جی بسم اللہ. جی تو یہ ایک بہن نے سوال پوچھا تھا، بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا دودھ پلانے والی مائیں روزہ رکھ سکتی ہیں، اور اگر روزہ رکھ سکتی ہیں تو پھر اس حالت میں بھی فیڈ کرا سکتی ہیں بچے کو کہ نہیں. دیکھیں جو فیڈ کرانے والی مدر ہوتی ہے اس کے لیے اگر اپنی صحت یا بچے کی صحت کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے، نارمل ہے معاملات، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا ہوگا. اور روزے کی حالت میں اگر بچہ کو فیڈ کرا دیا ماں نے، مدر نے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ پہلے بھی ہم ضابطہ بتا چکے ہیں، الفطر مما داخلہ. روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو بدن میں منفس کے ذریعے داخل ہو کر جوف معدہ یا دماغ تک پہنچے، اس سے ٹوٹتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ ہمارے ابو نے دوسری شادی کر لی اور جائیداد میں سے حصہ دوسری بیوی کی اولاد کو دے رہا ہے، ہماری والدہ کا انتقال ہو چکا اور ہمیں حصہ نہیں دے رہے، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں وارث کو محروم کرنا یہ جائز نہیں ہے شرعاً. کسی وارث کو محروم کرنے کی نیت سے دوسروں کو دینا، اسے نہ دینا، یہ نیت درست نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. باقی رہ گئی بات جائیداد کے حصے کی، تو حصہ بنتا ہے اس وقت کہ جب انتقال ہو جائے تو وہ وراثت بنتی ہے، تو حصہ ہوتا ہے، شریف اس کے مطابق تقسیم ہوتا ہے. لیکن زندگی کے اندر جب تک بندہ ٹھیک ہے اور مرض الموت سے پہلے صحت مندی کی حالت میں کوئی چیز اس کی ملک ہے، وہ کسی کو بھی اپنی کوئی چیز دینا چاہے دے سکتا ہے. اس پر لازم نہیں ہوتا کہ وہ چیز جو ہے وہ سب کو دے، لیکن اگر دے تو بہتر یہ ہے، اس کے اندر مستحب یہ ہے کہ بچوں کے اندر اگر ہبہ کرے تو برابر کرے. حدیث شریف میں اسی کی تلقین اور تاکید فرمائی گئی ہے. اور اس بلا وجہ کسی کو حصہ دینا، کسی کو محروم کرنا یہ مکروہ ضرور ہے، لیکن اگر کر دیا تو وہ حصہ نامزد ہو جاتا ہے، اس کو دے دیا اپنی زندگی میں اور اس نے قبضہ کر لیا تو اس کو چیز مل جاتی ہے. صحیح. جی مفتی خرم اقبال صاحب. 3 دفعہ طلاق کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ کسی بہن نے کہا کہ ان کے شوہر نے 3 دفعہ انہیں طلاق دے دی ہے اور اس کے بعد کہا کہ تم فارغ بھی ہو. تو 3 دفعہ اگر طلاق دے دی ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور یہ مغلظہ ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں یہ بغیر حلال شرعیہ کی دوبارہ پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکتی ہیں. تو نکاح ان کا ختم ہو گیا، عدت گزاریں گی اور اس کے بعد پھر یہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کریں، وہ طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو پھر دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہیں. پھر خلا نامے پر دستخط کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلا نامہ شوہر کے پاس گیا اور اس نے سائن کر دی ہیں اس کے اوپر، تو اگر اس نے سائن کر دی ہیں تو یہ خلا نامہ نافذ ہوگا اور اس سے بھی طلاق ہو جائے گی. خلا کے ذریعے جو طلاق ہوتی ہے وہ 1 طلاق بائن شمار ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی اس نے 2 طلاقیں دے دی ہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے، میری طرف سے ہر حق سے آزاد ہو، میری طرف سے تم ہر حق سے آزاد ہو، 3 بار یہ الفاظ. ہاں تو یہ ان کا نکاح جو ہے اس خلا نامے سے بھی ختم ہو گیا ہے. اب دونوں آزاد ہیں، مرد بھی جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے اور عورت بھی عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. پھر ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ وہ کھجور سے سحری کی انہوں نے اور 2 کھجوریں کھائی تھی، شاید وقت ختم ہو گیا اور وہ منہ کے اندر ہی تھی اور وقت ختم ہونے کے بعد انہوں نے اس کو نگل لیا ہے. تو اگر وقت ختم ہو چکا تھا سحری کا اور پھر اگر وہ کھجور نگل لی تو روزہ نہیں ہوگا. ان کے لیے ضروری تھا کہ وقت ختم ہونے کے بعد اس کو منہ سے باہر نکال دیتی. اور کھجور نگل چکی تھی، اس کی تری اگر منہ وغیرہ کے اندر تھی اور وہ آپ کے ذریعے نیچے چلی گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. یہ اگر حضور یہی بتائیے گا کہ انسان احتیاط میں تھا، سٹیک پہ لگانے والی بات نہیں ہے، احتیاط میں تھا لیکن غلطی سے نگل گیا، یعنی ایسی وقت ختم ہوا اور ایسی سمجھے بالکل نوک پہ اس کے ساتھ، لیکن غلطی سے ہوا، بھلے غلطی سے ہوا ہو یا جان بوجھ کر کیا ہو، روزہ شمار نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو کب تک نماز نہ پڑھی جائے؟ اچھا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں خواتین اور جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں نا، انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ 40 دن تک نا جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کو نماز نہیں پڑھنی، اور وہ 40 دن تک معاذ اللہ ناپاک ہے، اور عجیب و غریب جو نا اس میں رسومات ہوتی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اس کی میکسیمم جو ڈیوریشن ہے وہ 40 ڈیز ہے اور منیمم کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یعنی بچہ پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد اگر یہ بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ پاک ہو چکی ہیں، اس کے بعد نہائیں اور آپ نماز پڑھیں. لیکن زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے. تو ہماری جو عورتوں نے زیادہ مدت لے لی کہ 40 دن ضروری ہے، ایسا نہیں ہے. تو جب بلیڈنگ ختم ہو جائے تو آپ غسل کریں اور اس کے بعد نماز پڑھنا
شروع کر دیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ عیسائیوں سے یعنی غیر مسلموں سے دودھ لینا اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں لینا یہ کیسی ہیں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, مثال کے طور پر کسی غیر مسلم کی شاپ ہے اور اس میں وہ مارکیٹ سے چیزیں لاتے ہیں جس طرح اور مسلمان لاتے ہیں, جیسے دال ہو گئی یا چاول ہو گئے یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہو گئیں یا بسکٹ کے پیکٹس وغیرہ ہو گئے, جو بالکل تیار حالت میں آتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے بیچتے ہیں. تو اس میں تو اگر کوئی اور دکاندار نہیں ہے, اس کی دکان ہے, تو اس میں لینے میں بظاہر کوئی شرعی کا بات نہیں ہے, لیکن بہتر یہ کہ کھانے پینے کی چیزیں مسلمان سے لی جائیں تاکہ کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا معاملہ ہو, کھانے پینے کی چیزوں کا معاملہ ہو, اس میں علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر آپ کے سامنے جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا مسلمان کے سامنے, اور اس کے بعد مسلمان کی نظروں سے اوجل نہیں ہوا, اس کے سامنے ہی بنا ہے, تو وہاں پر اجازت دی ہے. لیکن اگر وہ نظروں سے کھانے پینے کی چیز اوجل ہو جاتی ہے تو پھر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے نہ لے. تو اب بہتر صورت یہی بنتی ہے کہ جب مسلمان بیچنے والے ہیں اب ان سے لیں, اگر وہ نہ ہو تو بامر مجبوری جو صورتیں ہم نے بتائی ہیں اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا, اب دودھ کا مسئلہ یہی ہے کہ دودھ نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے. اب بھینس سے دودھ دوہا ہے, اس کے بعد نظروں کے سامنے اگر نہیں ہے تو اب یہاں شکوک و شبہات پڑ جاتے ہیں, تو لہٰذا بہتر یہ کہ آپ مسلمان سے لیں. یعنی ویزیبل تھنگز پہ آپ نے کہا کہ کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بچوں کا فطرہ کون دے گا؟ بھائی باپ دے گا. جو باپ ہے اس نابالغ بچوں کا فطرہ اسی پر ہے, وہی دے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ میری ماں ایجڈ ہیں اور نماز روزہ کی پابند ہیں, دیہاتی خاتون ہیں, لیکن شلوار کی جگہ دھوتی باندھتی ہیں. ہم انہیں بار بار سمجھاتے رہتے ہیں, اس کے باوجود وہ باز نہیں آتی, دھوتی باندھتی ہیں. دیکھیں آپ کا کام ہے سمجھانا, آپ ان کا منوانا, زبردستی منوانا. اولاد ہوتی ہے, والدین ہوتے ہیں. تو والدین کو آپ کوئی بات پیار محبت سے اخلاق سے دائرے میں رہ کے سمجھا سکتے ہیں. آپ نے سمجھا دیا, آپ کا فرض ادا ہو گیا. اب آپ کی والدہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہی تو وہ آپ کی والدہ ہیں, ماں ہیں, آپ کی اولاد نہیں ہے. اور عمر بھی کافی ہے اور آپ ان کے لیے دعا کریں. 96 برس کی عمر ہے, آپ ان کے لیے دعا کریں اور زبردستی والدہ کے پیچھے نہ لگیں. اور پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ شوہر نے, بلکہ یہ بہن ہی تھی, وہ کہہ رہی ہے کہ شوہر بیوی کی جھولی میں قرآن پاک ڈال کر کہتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دو. بیوی کی نظر میں وہ کام اچھا ہے, شوہر کی نظر میں وہ کام برا ہے. شوہر پہلے منع کر رہا تھا, 9 برس گزر گئے ایسے, اس کے بعد جو ہے وہ بیوی کی جھولی میں قرآن ڈال کے ایسا کہا. دیکھیں اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ 9 برس تک وہ اگر منع کر رہا ہے شوہر آپ کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام واقعی اچھا نہیں ہوگا, یا کم از کم جو ہے مشکوک یا مشتبہ تو ہوگا, ورنہ کیوں بلا وجہ وہ 9 برس تک منع کر رہا ہے اور اس حد تک آ گیا ہے کہ قرآن پاک آپ کی جھولی میں ڈال کے کہہ رہا ہے. تو اگر وہ فرض یا واجب کام نہیں ہے, فرض یا واجب کے اندر تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے, اس کے اندر کسی اور کی اطاعت نہیں ہے, نہ شوہر کی نہ والدین کی. اگر کسی گناہ کے کام کی بات کر رہا ہو, فرض یا واجب سے روک رہا ہو, تو پھر تو شوہر کی نہیں مانی جائے گی, نہیں سنی جائے گی. لیکن اگر وہ مباح کام ہے یا مستحب کام ہے اور شوہر آپ کو اس سے اگر روک رہا ہے, تو اس صورت میں آپ اس سے بعد آ جائیں. اور جب معاملات یہاں تک کشیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ قرآن پاک جھولی میں ڈال لے اور 9 برس ہو گئے لگاتار منع کرتے ہوئے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ رک جائیں اس کام سے, وہ کام آپ نہ کریں. کہ وہ آپ اسے اچھا سمجھ رہی ہیں لیکن ہمیں پوری تفصیل نہیں معلوم, شوہر سے بات نہیں ہو سکتا ہے وہ کام اچھا ہو, لیکن آپ نے وضاحت کر دی کہ مباح ہے یا مستحب ہے, تو شوہر کی بات مقدم ہے اس پر. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ پاؤں پر نجاست لگ جائے تو خالی پانی سے دھونا کافی ہے یا صابن لگا کر دھونا ہوگا پھر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پاؤں پر اگر نجاست لگ گئی ہے اور آپ نے اس کو خالی پانی سے بھی دھو دیا اور اس کا اثر زائل ہو گیا, اگر اثر اس کا اچھی طرح نظر آنا اور خوشبو آنا, یعنی اس کا جو ہے بو, ذائقہ, مزہ وغیرہ جو ہے وہ اگر جو ہے رنگ یہ اگر زائل ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ کا پاؤں پاک ہے, نماز اس میں پڑھ سکتی ہیں, ضروری نہیں ہے صابن لگانا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب, روزے کی حالت میں مہندی, سرما اور تیل لگانے کے حوالے سے پوچھا گیا. تو روزے کی حالت میں مہندی بھی لگا سکتے ہیں, سرما بھی لگا سکتے ہیں اور سر میں تیل بھی لگایا جا سکتا ہے. البتہ سرمے کے علاوہ کسی قسم کی کوئی دوائی آنکھ میں ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے. مفتی صاحب وہ بھی دیتے ہیں رمضان اللہ کا مہینہ, باقی مہینے اللہ کے نہیں. جی ہاں, ایک کالر آئے تھے کہ صرف رمضان ہی اللہ کا مہینہ ہے, باقی مہینے اللہ کے نہیں ہے. تو مہینے تو سارے اللہ کے ہیں, لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح ماہ رمضان میں ہم دینی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں, لوگوں تک دین کی بات پہنچاتے ہیں, ٹیلی ویژن اسکرین سے دین بہت زیادہ پہنچایا جا رہا ہوتا, تو باقی مہینوں میں یہ اہتمام کیوں نہیں ہوتا؟
تو الحمدللہ کیو ٹی وی ایک ایسا چینل ہے جو سال کے 12 مہینے جو ہے وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تعلیمات کو عام کر رہا ہوتا ہے. بلکہ جب خصوصی ایام آتے تو اس میں اسپیشل پروگرامز بھی کیے جاتے ہیں، اور روزانہ ہمارے مستقل سلسلے ایسے جیسے روشنی سب کے لیے، بالکل تو اس کے اندر ماشاءاللہ قرآن و سنت کی تعلیمات مختلف موضوعات پر، اور مختلف پروگرامز ہمارے ماشاءاللہ پورے 12 مہینے چل رہے ہوتے ہیں. تو کیو ٹی وی سے منسلک ہے الحمدللہ 12 مہینے انہیں قرآن و سنت کا نور پہنچ رہا ہوتا ہے. دوسروں کے بارے میں ہم کوئی بات کہہ نہیں سکتے، کوئی رائے نہیں، کوشش یہی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پورے 12 مہینے جو ہے وہ قرآن و سنت کے ساتھ جڑ کے رہیں. بالکل الحمدللہ کیو ٹی وی اپنا کردار بھرپور ادا کر رہا ہے اس معاملے کے اندر. جی یہ سوال تھا کہ سفر میں نماز قضا ہوئی، گھر واپس آ گئے، تو اب وہ اس کو قصر ہی پڑھیں گے یا پوری پڑھنی پڑے گی؟ تو وہ نمازیں جو شرعی سفر میں قضا ہوئی ہیں تو وہ قصر ہو گئیں، صحیح. اور جب ان کی قضا کی جائے گی تو قصر ہی کی جائے گی. گھر میں آ کر پڑھیں یا جب بھی پڑھیں اس کو تو وہ قصر کر کے ہی پڑھی جائیں گی، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت سفر میں کر گئی ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال تو نہیں ہے، دعا کے لیے کہا کہ رشتے نہیں ہوتے، دعا کریں گے اللہ رب العالمین آپ کو اچھا نیک صالح رشتہ عطا فرمائے. آمین اللہم. اچھا ایک بھائی نے اسلام آباد سے پوچھا کہ قصر میں جو 4 فرائض ہیں وہ 2 پڑھے جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. جو 3 ہیں وہ 3 ہی پڑھے جائیں گے، جو 2 ہیں 2 ہی پڑھے جائیں گے، صرف 4 2 پڑھے جائیں گے. اچھا اب اس میں سنتوں کا حکم کیا ہے؟ سنت اچھا واجب بھی سفر میں پڑھے جائے گا، یعنی جو وطر ہے وہ بھی پڑھے جائیں گے. سنت کا حکم یہ ہے کہ اگر سفر صعوبتوں والا ہے، کوئی مشکل سفر ہے، جیسے بعض اوقات بسز میں جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تو مشکل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں چھوڑ سکتے ہیں. لیکن سفر مشکل نہ ہو تو سنتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ سنتیں ہیں، ان کی نسبت میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بے اختیار قے جتنی بھی آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر اختیار کے ساتھ قے آئے تو منہ بھر کر آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بے اختیار جتنی بھی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ محرم نہیں ہے، 10 سال کا بھانجا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ عمرے پر جا سکتی ہیں. اگر وہ سمجھدار ہے تو اس صورت میں یعنی ساری چیزیں سمجھتا ہے تو اس صورت میں اجازت ہو سکتی ہے، لیکن جب تک بالغ نہ ہو تو اجازت نہیں ہے. بالغ محرم بنتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ جا سکتی ہیں. تو 1-2 سال اور انتظار کر لیں، جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر آپ اس کے ساتھ چلی جائیں. اس کے بعد مہندی اور سرما یہ میت کو لگا سکتے ہیں؟ یہ بالکل نہیں لگا سکتے، کوئی ضرورت نہیں مہندی سرما لگانے کی. جس طرح ان کا انتقال ہوا ہے اب غسل دے کر کفنا کر انہیں اسی طریقے سے دفن کر دیں. ایک سوال یہ ہوا کہ 3 دن بعد یہ ہوا کہ یہ حیض نہیں، مینسز نہیں، بلکہ استحاضہ ہے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ استحاضہ میں یہی ہے کہ آپ اس چیز کو پاک کر لیں، پاک ہو جائیں اور وضو کر کے نمازوں کو شروع کر دیں. اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے پوچھا کہ کھلے آسمان تلے خواتین نماز پڑھتی ہیں، اگرچہ وہاں پر کوئی نہ ہو اور خواتین وہاں پر اکیلی ہیں، کوئی مرد حضرات میں سے نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو اوڑھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہاں مرد وغیرہ ہوں تو پھر وہاں پڑھنا مناسب نہیں ہے. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خواتین کی جو نماز ہے وہ گھر میں بھی جتنا اندر ہو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ ایک غریب ہے، نشہ کرتا ہے، کیا اس کو فطرانہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر غریب ہے، شریف فقیر ہے تو اس کو فطرانہ دے سکتے ہیں. بچہ رو رہا ہو تو صرف فرض نماز پر جو ہے وہ اکتفا کر سکتے ہیں. بچہ اگر رو بھی رہا ہے تو ظاہر ہے کہ فرض نماز ہے تو کم از کم واجب پڑھ لے، سنت موقدہ پڑھ لے. لیکن اس کے علاوہ اگر سنت غیر موقدہ ہیں، نوافل ہیں، تو بچہ بہت ضد کر رہا ہے تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک سوال پوچھا گیا فجر کی جماعت کے دوران سنتیں پڑھنا کیسا ہے؟ فجر کی جماعت کے دوران سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، فجر کی جماعت میں شریک ہونا چاہیے، حکم یہ ہے. باقی ویسے اگر کوئی سائیڈ میں کونے میں ایسی جگہ پر سنتیں ادا کر رہا ہو کہ قرات کی آواز نہیں آ رہی اور اسے یہ پوری امید ہے کہ سلام پھرنے سے پہلے شریک ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد کی جماعت میں، فجر کی جماعت میں شریک ہوں. احادیث زیادہ
अहादीस से तायद इस बात की होती है, तो हम उसमें जमात में शरीक हों। फिर जो है वो एक सवाल पूछा गया कि घर में कोई वफात पा गया तो हम उसके नाम पर कपड़े, जूते या पैसे दे सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। ये इसाले सवाब की सूरत, और इसाले सवाब में रकम भी दी जा सकती है, जूते भी दिए जा सकते हैं, कपड़े भी दिए जा सकते हैं, और कोई भी काबिल इंतफा चीज़ जिससे नफ़ा उठाया जाता हो वो अल्लाह की राह में देकर उसका सवाब आप मैयत को इसाल कर सकते हैं। फिर जो है वो एक बहन ने सवाल पूछा कि मैं घर में जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मेरे बेटे भी मेरे साथ ही खड़े होकर नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो ऐसा करना कैसा है? वो खड़े होकर पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये जमात तो हो भी नहीं रही, वैसे भी अपनी अलग पढ़ रही होती हैं, वो अपनी अलग पढ़ रहे होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। घर के अंदर अगर जो है माँ के साथ बच्चे खड़े हो गए तो नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। फिर जो है वो एक बहन ने सवाल पूछा कि अपनी गरीब बहन को मैं फितरा दे सकती हूँ या नहीं दे सकती? तो बिल्कुल बहन को भी फितरा दिया जा सकता है। उसूल और फुरू को फितरा नहीं दिया जा सकता, और ज़ौजैन एक दूसरे को फितरा नहीं दे सकते। बहन भाइयों को ज़कात भी दी जा सकती है, फितरा भी दिया जा सकता है, जबकि वो मुस्तहिक हो, मुस्तहिक होना ज़रूरी है। मुस्तहिक अगर वो हैं तो आप फितरा दे सकती हैं। फिर एक बहन ने सवाल पूछा, बड़ा मासूमाना सा सवाल था, कि वो टीवी पर तरावी की जमात आ रही होती है तो क्या हम घर के अंदर ही उसकी इक्तिदा कर सकती हैं? बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह ये तो बल्कि एक तरह से देखा जाए तो नमाज के साथ मजाक वाली बात है। टीवी पे तरावी की जमात हो रही है और टीवी की जमात पे आप शरीक हो रही हैं, आप अपनी अलग से तरावी पढ़ें। टीवी इसलिए नहीं है, वो एहतियात के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है लोग सुन लें, एक इबादत का एहतिमाम है, इसलिए दिखाया जाता है। इसलिए नहीं दिखाया जाता कि आप टीवी के आगे खड़े होकर अपनी नमाज पढ़ना शुरू कर दें। फिर जो है एक सवाल पूछा गया कि औरत के लिए 20 तरावी पढ़ना ज़रूरी है या कम भी पढ़ सकती है? औरत के लिए भी उसी तरह 20 तरावी पढ़ना ज़रूरी है जिस तरह मर्द के लिए 20 तरावी पढ़ना ज़रूरी है। एक बहन ने कहा अजान के दौरान बच्चा खाता रहता है, तो बच्चा अगर अजान के दौरान खाता, मैं मना करती हूँ फिर भी बाज नहीं आता, तो देखें अगर उसे वाकई भूख लगी हुई है और वो उस भूख की वजह से अजान के दौरान खा रहा है तो आप उसे खाने दें, कोई बात नहीं है। नमाज में शरीक होना ज़रूरी है, अजान का जवाब ज़बान से देना लाजिम नहीं है, मुस्तहब है मुफ्ती कौल के मुताबिक। और जो वाजिब के कायल हैं वो भी ये कहते हैं कि अजान के दौरान खाना पीना अगर पहले से कोई चीज़ खा रहा है तो वो खा सकता है, उसे रुकना ज़रूरी नहीं है। सही, चलें जी, अजान है जी, बोल जल्दी से। मेंसेस में जिक्र इसाले सवाब कर सकते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत नहीं कर सकते। मोहरों का मसला है, बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, जितना हो सके खड़े हों, जहाँ हिम्मत टूट जाए तो बैठकर नमाज पढ़ लें, और सजदा और रुकू इशारे से कर लें। ठीक है। इसके बाद फीमेल मस्जिद में तरावी पढ़ सकती हैं, अगर वहाँ पर पर्दे का एहतमाम है तो पढ़ सकती हैं, वरना नहीं। और आखिरी हालत रोज़ा में हैज़ आ जाए तो रोज़ा टूट जाता है, बाद में कज़ा कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब, आप तीनों हज़रात का आप तशरीफ़ लाए, बहुत सारे सवालात के जवाबात भी दिए, आपसे तज़किरा भी हुआ वज़ू के हवाले से, तहारत के हवाले से, कुरान और हदीस की रोशनी से हमें नूर मिला। अज़ान असर कराची स्टूडियो से बराह रास्त फ़ख्र पाकिस्तान अलहाज कारी बही ज़फ़र कासमी साहब की खूबसूरत आवाज़ में मुलाहिज़ा फरमाइए। हम नमाज असर अदा करते हैं, उसके बाद होगा हमारा कोई सेगमेंट, यानी मालूमात ही मालूमात, इस नमाज असर के वक्फे के बाद। हमारा उतना तुम्हारा शान रमजान।